اب نور ٹی وی کی معزز دوستوں، میں ہوں فرحت اللہ۔ آپ سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں علم اور عقل کے بارے میں۔ علم کیا ہے اور عقل کیا ہے؟ ناظرین گرامی، نفس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے علم اور عقل کو جاننا اور پہچاننا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور لوگ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ ناظرین گرامی، خالق لیازال کہہ رہا ہے کہ تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ علم کسی شے کو جان لینے کا نام ہے۔ خود کو جاننے کے لیے ہمیں انکوائری کرنا ہوگا کہ علم کا معیار کتنا ہے، اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ تو بات یہاں پہنچتی ہے کہ علم اپنے اصل میں کیا ہے۔ علم کی اصلیت تک پہنچنے کے لیے ہمیں خیال کو جاننا ہوگا، کیونکہ ذہن کی حرکت علم کی حرکت ہے۔ یہی علم خیال سے متحرک ہوتا ہے، اور خیال یادداشت کا نام۔ اگر کسی کی یادداشت کھو جائے تو اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، یا بے ترتیب ہو کر علم کی بگاڑ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پاگل پن کا ظہور ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہمارے تمام تر خیالات ہمارے مکمل ترین یادداشت ہیں، اور ہمارے تمام تر یادداشت ہمارا ماضی ہے۔ غور کیجئے، کیا ایسا نہیں ہے؟ ہمارے پاس مستقبل کی کوئی یادداشت نہیں، حال کے اندر فی الوقت ہم موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام یادداشت ماضی ہے، جو ہو چکا ہے وہ ہمیں یاد ہے، اور ہمارا یاد ہمارا خیال ہے۔ مجھ پر یقین کرنے کی بجائے ان سطروں کو غور کی نگاہ سے دیکھے اور اپنا تجزیہ خود کرے۔ ناظرین گرامی، جن تجربات اور احساسات سے ہم گزر چکے ہیں وہ ہمارا ماضی ہے۔ ہم نے کہیں پڑھا، کہیں سے سنا، دیکھا، جو کچھ چکھا، سونگا، جو بھی اپنے سارے زندگی محسوس کیا، وہ ہماری تجربات اور ہمارا ادراک، یہ ہمارا ماضی ہے، اور ہمارا ماضی ہمارا تمام تر علم ہے۔ ہمیں مستقبل کا کوئی علم نہیں، حال کے تجربے سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اس لیے ہمارا سارا علم ہمارا ماضی ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا میں کم و بیش 50,000 انسان جیتا اور مرتا چلا آ رہا ہے۔ کسی کو علم نہیں کہ کتنے تعداد ہے، نہ کوئی گن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آج کل 6 ارب سے زیادہ انسان جی رہی ہے اور مر رہے ہیں۔ اپنے ہم جنسوں کی اتنی عظیم تعداد کے درمیان جیتا ہوا ایک انسان بے حقیقت شے ہے۔ اس کے تجربات لازم ہے کہ محدود تر کہلائے۔ ناظرین گرامی، چونکہ اس کی ذاتی زندگی ایک محدود دائرے میں چل رہی ہے، اسی لیے اس کے پاس کوئی ماضی کے پاس کوئی صورت جو معلومات موجود ہے وہ علم کہتا ہے، وہ الا قلیلا، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، کسی بھی صورتحال میں ہمیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ عقل ہے، جس کی بنیاد علم ہے۔ چونکہ ہمارا علم محدود ہے، اس محدود علم کی بنیاد پر روزمرہ چھوٹے بڑے فیصلے ہم روزانہ کرتے ہیں، وہ بھی انتہائی محدود حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اسے زاویہ نظر کہتے ہیں۔ ہمارا زندگی کو گزارنے کا زاویہ نظر تنگ، چھوٹا اور محدود ہے، اس لیے ہم حادثاتی انسان کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے فیصلے ہمارے عقل اور ہمارے علم کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ ہم اپنی تمام تر فیصلے اپنی ماضی کی تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے محدود تر زاویہ نظر سے ہم سچ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ناظرین گرامی، ہم حال میں بیٹھ کر اپنی ماضی کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنی مستقبل کی خدوخال بناتے ہیں اور اسے تبدیل کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ ہماری تخلیق کرنے والا ہمارا مالک ہمیں کہتا ہے کہ کوئی روح نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ ناظرین گرامی، انسان کیوں نہیں جانتا کہ اس راز سے فردہ سورۃ بقرہ آیات نمبر 30 تا 33 نے اٹھایا ہے، جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب انسان بناتا ہوں، تو فرشتوں نے حیرت سے کہا اے رب، یہ تو خون بہانے والا اور فساد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی نے کہا میں جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جن چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ایک مدت بعد فرشتوں سے پوچھا کہ ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عاجزی کی کہ اللہ، جو تو نے بتایا ہم وہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اس نے نام بتا دیے۔ اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اشیاء کے ناموں کا علم اور ان کے اچھی بری خواص کا بھی علم ہے، لیکن ہم کسی شے کی حقیقت نہیں جانتے۔ آپ کی پوری زندگی، آپ کی پورے علم میں کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں جس کی اصلیت اور حقیقت کا آپ کو علم ہے۔ ناظرین گرامی، ماچس کا پتہ ہے کہ اس سے آگ جلے گی، فائدہ کی بھی پتہ ہے اور نقصان کا بھی، لیکن آگ بذات خود کیا ہے؟ کچھ گیسز کا مجموعہ۔ گیس اپنے اصل میں کیا ہے؟
اس کی ایکچولیٹی کیا ہے؟ ماچس میں تیلی ہے، اس کے سر پر مسالہ ہے۔ تیلی لکڑی سے بنی ہے، لکڑی درخت سے آئی ہے، درخت کے پتے ہے، شاخیں ہے، تنا ہے، اس کی جڑ ہے، درخت بیج سے بنتا ہے۔ ہر شے کا بیج ہوتا ہے، لیکن یہ بیج اصل میں ہے کیا؟ یہ بھی آپ کسی شے کی جڑ تک جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کسی بھی شے کی اصلی حقیقت کا ہمیں کچھ بھی زیادہ علم نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں علم دیا گیا، مگر جب تک ہم اس حقیقت کو سمجھ کر مان نہیں لیتے تب تک اصل علم کا دروازہ ہم پر نہیں کھلتا، اور نہ ہی نفس کا تزکیہ ہو پاتا ہے۔ فرمایا رب لا شریک نے انسان ظالم ہے، جاہل ہے، تو ہم کیوں نہیں مانتے کہ ہم ظالم ہیں اور جاہل ہیں؟ ناظرین گرامی، علم اور عقل کے علاوہ بھی ایک شے ہمارے پاس ہے جسے شعور کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی آنکھ ہے اور وسیع تر زاویہ نظر ہے۔ ہمارے ایک لحظے میں پتہ چلتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ اپنی ساری زندگی سے ہمیں ایک لمحے میں باخبر ہے، اس لیے ہمیں کسی علم و عقل کی ضرورت نہیں۔ ہم باخبر ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ ہمیں اپنی جسم و حواس اور علم و عقل کا شعور ہے، ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، یہی ہمارا شعور ہے۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ نے اکثر ڈائری کی شروع میں دنیا کا نقشہ دیکھا۔ اس نقشے میں اگر آپ غور سے کوئی شہر ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ نقشے میں گم ہو جاتے ہیں۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ علم ہے، عقل ہے۔ اس نقشے کو ایک نظر میں پورا دیکھنے کے لیے آپ کو کچھ وقت کے لیے عارضی طور پر منزل کو چھوڑنا ہوگی، سوال چھوڑ دینا ہوگا۔ آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کچھ نہیں ڈھونڈ رہے، تو آپ پورا نقشہ دیکھ سکتے ہیں۔ پوری دنیا پر ایک نظر آپ کے سامنے ہے، یہی شعور ہے۔ کیا انسان اس بات پر قادر نہیں کہ اپنی پوری زندگی پر ایک نظر ڈالیں اور سب دیکھ لیں؟ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم باشعور ہونے کے باوجود بے شعوری کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہمیں ساری زندگی چھوٹی چھوٹی مسائل کے حل میں مصروف آدمی خود کو فوری طور پر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا، کیوں؟ یہ اہم سوال ہے ناظرین گرامی، ہم سب کو اس پر غور فکر کرنا چاہیے۔ والسلام۔